بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ. عزیزان مکرم، جمعۃ المبارک کی ان مختصر کھڑی ہوئے لمحات میں کسی بھی عنوان پر گفتگو کرنا، اس پر خطاب یا تقریر کرنا وہ ممکن نہیں ہے، لیکن حاضری کے لیے اللہ پاک کے حضور ہم سب نے جمعۃ المبارک کی سجدہ ریزی کے لیے آج ولی کامل کے سائے تلے ہم حاضر ہیں. اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. سب سے پہلے میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ پاک نے اپنے چنیدہ بندوں کا تعارف کراتے ہوئے ارشاد فرمایا. اللہ پاک نے اپنے ان بندوں کا ذکر ارشاد فرمایا. اب خود جن کی شان مالک لم یزل، خدائے برتر، پروردگار عالم، خلاق کائنات اللہ جل شانہ اپنے بندوں کی شان کو خود بیان فرمائے. ان کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اور پھر اس سے کسی کو کوئی انکار نہیں ہو سکتا. ہر قوم میں ہر اللہ کے جتنے انبیاء کرام دنیا میں مبعوث ہوئے، ان کی امت میں اللہ پاک نے ولیوں کی خاص جماعت کو رکھا. سبحان اللہ. اب یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جس طرح 1,24,000 انبیاء کرام و رسل عظام آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تقابل میں انبیاء کرام کو بھی اللہ پاک نے ان کو کوئی حق نہیں عطا فرمایا کہ میرے محبوب کی برابری کرو. میرے محبوب کا شان، میرے محبوب کملی والے آقا محمد پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، آپ کی فضیلت، آپ کی شان، آپ کا مرتبہ انبیاء سے بھی بلند، تمام رسولوں سے بھی بلند. اور اسی طرح جس طرح کوئی نبی، کوئی رسول میرے آقا علیہ السلام کی برابری ہمسری نہیں کر سکتا، اسی طرح ہر نبی، ہر رسول کی امت بھی میرے آقا کریم کی امت کی برابری نہیں کر سکتا. سمجھ آ گئی بات؟ جس طرح نبیوں پر میرے آقا کا درجہ بلند، اسی طرح میرے آقا کی امت کا، سارے انبیاء کی امتوں پر درجہ بلند. جس طرح آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ان تمام اولیاء کرام، ان کا مقام بلند، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کا شان ان سب سے بلند تر. تمام انبیاء کے اولیاء کرام میرے آقا کریم کی امت کے اولیاء کی ہم سری یا تقابل نہیں کر سکتے. آئیے حدیث پاک عرض کرو. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں العلماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. میری امت کے جو علماء حق ہیں
علم میں میری سیرت و صورت پر، گفتار پر، اقوال پر علماء کرام پورے اترتے ہیں۔ کہ میں آج کل کے ملا ڈیزل کی بات نہیں کر رہا، میں آج کل کے بکو مولوی کی بات نہیں کر رہا، میں آج کل کے چند ٹکوں پر بکنے والے مولوی یا پیروں کی جو مفت میں آ کر محض ایک کڑھائی کے گوشت پر فتویٰ دینے والے بکائی مولوی کی بات نہیں کر رہا، میں بات ان علماء کی کر رہا ہوں جن کو دیکھ کر میرے آقا کریم مسکراتے تھے۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے والے صحابہ کرام، ان کا درجہ تو سب سے بلند، لیکن قربان جائیے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر زمانے میں، ہر گھڑی میں، ہر لمحے میں، ہر سال میں، قیامت تک کہ میرے آقا کی امت میں باعمل عالم آئے گا، میرے آقا فرماتے ہیں جب وہ دنیا سے رخصت ہوگا قیامت کے روز اللہ پاک اس کو ایسا شان عطا فرمائے گا، ایسی سواری، ایسا تاج، ایسا اس کے چہرے کا نور ہوگا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کہیں گے کہ یارو یہ بھی کوئی نبی آ رہے ہیں؟ تو جواب آئے گا کہ یہ کوئی نبی نہیں، یہ اللہ کے آخری محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے علماء ہیں۔ اب آئیے علماء میں کس کو کہتا ہوں؟ حضرت غوث پاک شہباز لامکانی محبوب سبحانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ورحمہ اللہ تعالی عنہ قدس سرہ العزیز، آپ کیا فرماتے ہیں سنیے۔ میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ بالکل حقیقت ہے اور پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، یہ غور سے سنیے۔ آج تک کوئی جاہل ولی نہیں بن سکا، سمجھ آ گئی؟ یہ جس کے پیچھے ہم بھاگتے رہتے ہیں کھوپے شوپے، یہ سارے یہ تو لونڈے باز ہیں، یہ تو سارے لوتی ہیں، یہ سارے زناکار ہیں، شرابی ہیں، انہوں نے تو پیشہ بنا رکھا ہے۔ جاہل کبھی ولی نہیں بن سکتا۔ غوث پاک جن کا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت کتبا، کہ میں علم پڑھتے پڑھاتے اللہ پاک نے علم دین کی خدمت کے طور پر مجھے کتب ہونے کا رتبہ عطا کیا۔ پڑھتے پڑھاتے کتب بن گئے۔ جاہل کبھی ولی نہیں بن سکتا۔ اس دور میں جب غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جاہل بیٹھ کر محض تسبیح کھڑکا کے ولی نہیں بن سکے تھے، تو آج کل کے دور کے ملوڈوں کی تو بات ہی نہیں ہے، نام نہاد پیروں کی تو بات ہی نہیں ہے۔ سگریٹ کے کش لگ رہے ہیں، شراب اعلانیہ پیا جا رہا ہے، اور فحاشی کے مرتکب اعلانیہ طور پر ہو رہے ہیں، اور دعوے ہیں کہ ہم بڑے پہنچے ہوئے کامل پیر ہیں۔ آج کے لیے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، غوث پاک جو مادر ذات بنی ہے، کیا ضرورت تھی پڑھنے کی؟ کیا ضرورت تھی 6 سال کی عمر میں، 7 سال کی عمر میں، یا 18 سال کی عمر میں؟ ماں نے بھیجا بیٹا جاؤ پڑھنے کے لیے، علم حدیث علم قرآن حاصل کرو۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے قرآن پاک کا حفظ کیا۔ ماں نے فرمایا بیٹا قرآن کے حافظ ہو گئے ہو،
اب اللہ کے رسول کے دین کی شریعت کا علم بھی حاصل کرو. ماں کدھر جاؤں؟ آپ گیلان میں رہتے تھے، جو ایران کا صوبہ ہے گیلان، عربی میں جیلان کہتے ہیں، اسی لیے آپ کو غوث العظم شاہ جیلانی کہتے ہیں. سبحان اللہ. گیلان کا علاقہ جس طرح سمرقند بخارا کا علاقہ ہے، تو گیلان کے علاقے سے ماں نے کہا، فرمایا بیٹا بغداد میں بہت بڑے عالم فاضل ہیں، گیلان سے جاؤ، آپ جا کر علم دین حاصل کرو. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی گلیم، جس کو ہم اپنی زبان میں گندی کہتے ہیں، اس گندی میں گلیم میں ماں نے 40 درہم پیسوں کے اس میں سی کر اس کو بند کر دیا، سلائی کر دی. بیٹا جب وہاں جانا خبردار کسی سے مانگنا نہیں ہے، جا کر اپنے اس پیسے سے اپنا رزق کھانے کی کوشش کرنا، محنت مزدوری بھی کرنا اور علم دین بھی حاصل کرنا. سبحان اللہ. صحیح روایات ہے کہ 18 سال کی عمر تھی. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم شباب میں ہے، اٹھتی جوانی ہے، سبحان اللہ. گھر کو چھوڑا، ماں کے حکم سے آپ جب اپنے علاقے سے قافلے کے ساتھ ہجرت کر کے آپ روانہ ہوئے، سفر پہ روانہ ہوئے، تو قافلے کے ساتھ تھے. رات کو ایک طرف ایک جگہ پر پڑاؤ کیا تو اچانک ڈاکو نے حملہ کر دیا. ڈاکو نے سب کا مال و متاع لوٹ لیا. انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان پھٹے پرانے کپڑے پہن کے بیٹھا ہے. انہوں نے کہا، چلتے ہوئے ایک ڈاکو نے ازراہے، جس طرح مذاق کہتے ہیں، اس نے آپ سے پوچھا، نوجوان تمہارے پاس بھی کچھ ہے یا سب کچھ لٹ گیا؟ آپ نے فرمایا، ہاں میرے پاس ہے. میرے دوست، میرے بزرگ، میرے عزیز، ذرا غور سے سن. ولایت بہت بڑی مشکل پوڑی ہے، پوڑی اوکھی سیڑھی ہے. کتنا سچ بولنا پڑتا ہے، کتنا حق حلال کھانا پڑتا ہے، کتنا نفس پر قابو کرنا پڑتا ہے، کتنا اپنے اندر کے شیطان سے لڑنا پڑتا ہے. ایسے نہیں کہ یہ کوئی کہے کہ میں ہاں فلاں کا اولاد ہوں، میں فلاں ولی ہوں. نہیں، ولایت بہت بڑی مشکل سیڑھی ہے. غوث پاک نے فرمایا میرے پاس مال ہے. انہوں نے جا کے مزید تلاشی دی، کوئی چیز نظر نہیں آئی. وہ تو سیے ہوئے تھے. انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ کہاں ہے، توجہ کیجیے گا، اگر پوچھتے کہ کہاں ہے آپ بتا دیتے. انہوں نے فقط پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے. سبحان اللہ. اب میرے دوست، وہ ڈاکو، وہ چور، وہ رہزن، وہ اپنے سردار کے پاس گیا اور سردار نے پوچھا کہ سب کو لوٹ لیا؟ سب نے کہا ہاں جی، سب قافلے والوں کو ہم نے لوٹ لیا ہے. وہ ڈاکو کہتا ہے، جو نوجوان کو مل کے آیا تھا غوث پاک کو، تو اس نے کہا حضور ایک نوجوان بیٹھا ہے، ہم پوچھتے ہیں کہ کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں میرے پاس ہے، مال ہے، لیکن ہم تلاشی کرتے تو ہمیں کچھ نہیں ملتا. ایک آیا، دوسرا آیا، سب نے یہی کہا. تو سردار نے کہا کہ مجھے اس کے پاس لے چلو. سردار ڈاکو کا جب آیا، چہرے کو دیکھا تو دل پہلے سے وہی موم ہو گیا. سبحان اللہ. مصطفیٰ والوں کے انداز جدا ہوتے ہیں. میرے آقا کے جو محبوب ہوتے ہیں ان کے انداز بھی اور ہوتے ہیں. تو پہلے چہرے کو دیکھ کر ڈاکو کے سردار کا دل موم ہو گیا. اس نے کہا نوجوان کدھر سے آ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا میں گیلان سے آ رہا ہوں. کیا کرنے جا رہے ہو؟ علم حاصل کرنے جا رہا ہوں. کوئی مال ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے. تو پھر ڈاکو کے سردار نے کہا کہ لو دکھاؤ کہاں ہے. آپ نے اپنی گلیم چادر یا گندی جو پہنی ہوئی اتاری اور ان کے سامنے رکھ دی. کہا یہ دیکھو یہ ہے.
وہ جب گلیم کو اس کی سلائی کو جب پھیڑا گیا تو چیر کر دیکھا تو وہاں پر 40 دینار پڑے ہوئے تھے۔ اب ڈاکو کے سردار نے ہاتھ میں اٹھا کر کہا کہ ذرا یہ تو بتاؤ، اس کو لوٹا، اس نے بہانہ بنایا، سارے قافلے والے منتیں زاریاں کرتے رہے اپنے مال کو بچانے کے لیے، اور یہ حق ہے کہ اپنے مال کی ہر طریقے سے حفاظت کی جائے، لیکن سب نے اپنے مال کی حفاظت کے لیے جھوٹ بھی بولا، بہانے بھی بنائے، لیکن اے نوجوان، تو نے نہ جھوٹ بولا نہ بہانہ بنایا۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی رضی اللہ تعالی عنہ فوراً ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ میں نے جھوٹ اس لیے نہیں بولا کہ میری ماں نے کہا تھا کہ بیٹا ہر حال میں سچ بولنا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہر حال میں، سبحان اللہ، کیونکہ ولایت کی پہلی سیڑھی ہی سچ ہے۔ اللہ پاک نے اسی لیے تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ مل جاؤ، سبحان اللہ، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، ہمیشہ بولو تو سچ بولو۔ سبحان اللہ، میرے اللہ پاک کا کلام پاک فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، جس سے وعدہ کرو، زبان کی پاسداری کرو، پوری کرو۔ سبحان اللہ، قیامت کے روز وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ جو کہتے ہو کہ وعدہ کرنا کوئی وحی نہیں ہے، کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے، وعدہ کیا مکر گیا، وعدہ کیا پھر گیا، میرا رب کہتا ہے کہ آج تو پھر رہا ہے، لیکن جب قیامت کے روز میرے سامنے آئے گا تو میں وعدے کے بارے میں بھی تو اس سے پوچھوں گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے کہ اے ڈاکوں کے سردار، میں اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ کیسے بھول سکتا تھا؟ ماں نے کہا عبد القادر سچ بولنا، تم نے پوچھا میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ پہلے آتے تھے وہ پوچھتے تھے کہ مال ہے، میں نے کہا ہے، تم آئے تم نے پوچھا مال کہاں ہے، میں نے تیرے سامنے حاضر کر دیا۔ سبحان اللہ، اس چھوٹے سے عمل کی تبلیغ کا اثر یہ ہوا کہ ڈاکو زاروں قطار رونے لگا، جس میں تھر تھراہٹ آ گئی، تھر تھر کانپنے لگا اور کہنے لگا کہ کاش عمر گزر گئی، میں آج تک اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے کو بھول گیا۔ اے نوجوان، تیری قسمت تیرے مقدر پہ میں قربان جاؤں کہ تو نے اپنی ماں کے وعدے کو نہیں بلایا، ہم تو اپنے رب کو بھلا کے بیٹھے ہیں۔ آ اپنا ہاتھ دے، میں تیرے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل کی وہ پہلی تبلیغ کا اثر یہ تھا کہ 30 کا 40 کا جو ڈاکوں کا قافلہ تھا، سارے کا سارا آپ کے ہاتھ پر توبہ طائب ہو گیا، سارا لوٹا ہوا مال پھر قافلے والوں کو دوبارہ واپس مل گیا۔ سبحان اللہ، آج ہم کہتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں لوگوں کی قسمت بدلنے کا۔ پہلے ایمان میں پورے تو ہو جاؤ، آؤ دیکھتے ہیں جن کے ایمان پورے تھے ان کا مقام کیا تھا۔ میں حضور صاحب روضہ کی ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، کہے تو میں آپ کو عرض کر دوں۔ حضور صاحب روضہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب حضرت قاضی الحاجات حضرت قاضی عاقل محمد رحمت اللہ علیہ تعالی، حضور خواجہ غلام فریسی رحمت اللہ علیہ تعالی کے دادا جو آپ کے ہم زمان تھے اور آپ کے مرشد کریم کے پیر بھائی تھے، جب آپ نواب صاحب سے ناراضگی کر کے یہاں پہنچے
تو نواب صاحب کی ریاست پر حملہ ہو گیا، تو نواب صاحب نے اپنے مرشد سے رابطہ کیا تو انہوں نے مراقبہ فرمایا ایک اللہ والا تیری سلطنت کو چھوڑ کے جا رہا ہے، جا یہ اللہ کی ناراضگی ہے، منا لے۔ تو انہوں نے کہا حضور اس اللہ والے کا پتہ بھی بتائیں اور آپ خط بھی لکھ کر دیں۔ حضرت قاضی عاقل محمد سی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا آپ کی خدمت میں خط آیا، آپ جہاں تھے وہیں رک گئے۔ نواب نے کہا حضور واپس چلیں، یہ یاد رکھیں کہ نواب بہاول خان سوم آپ کا مرید تھا، نواب بہاول خان سوم آپ کا مرید تھا، روزے کی ابتدا بنانے کی نواب بہاول خان نے کی تھی، تو وہ اپنے دادا کو لے کر اپنے دادا مرشد کا خط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو نواب صاحب نے 1400 مربع زمین آپ کی خدمت میں پٹا لکھ کر آپ کی خدمت میں ہدیہ کی۔ آپ نے فرمایا نواب تو مجھے کیا سمجھتا ہے، میں جس طرح یہ فقیر کی گودڑی ہے میں یہی گودڑی لے کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا حضور ہم دیا ہوا مال کسی صورت میں واپس نہیں لیتے، یہ آپ کو لنگر کے لیے قبول کرنا پڑے گا۔ اللہ کی قسم مسجد میں بیٹھ کر عرض کر رہا ہوں، میں حضور صاحب روضہ کی عرفان پر قربان، آپ کی بصیرت میں قربان، آپ نے 1400 مربع زمین نواب کی موجودگی میں اپنے طلباء، خلفاء اور رفقاء میں تقسیم فرما دی اور اپنی گندی کو چادر کو ایسے چھڑکایا، فرمایا نواب صاحب اس گندی میں فقیر کی اور کوئی جائیداد نہیں ہے، سب کو تیرے سامنے لٹا دی ہے۔ تو نواب صاحب نے پوچھا کہ حضور اپنے لیے ایک مرلہ زمین تو رکھتے، تو آپ نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ میں جب قیامت کے روز قبر سے اٹھوں اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ پاک کو میں زمینوں کا مال کا حساب دیتا رہوں؟ میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس کچھ بھی نہ ہو، میں فقیر بن کے اٹھوں، رب فرمائے حامد اللہ کیا لے کے آیا ہے، میں سرکار کی دستار پیش کروں، مولا اور کچھ نہیں تیرے محبوب کا تاج لے کے آیا۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ آج میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کروں، جن پیروں کے جن خانوادوں کی زمینیں سینکڑوں مربع تھیں، آج ان کی اولاد آپس میں لڑ رہی ہے، ان کے کیس چل رہے ہیں، اور ہماری 8-10 ایکڑ زمین ہے، ہمارے عزیز اس پہ بھی ہمارے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ وہ خدا کی قسم اگر صاحب روضہ، میں آج سوچتا ہوں اگر صاحب روضہ اتنے مربع 1400 مربع زمین چھوڑ کے جاتے تو میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ یہ ایمانداری کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ ہمارے خاندان میں کوئی دین کا نام لینا والا نہ ہوتا، سارے جائیداد کے پیچھے لڑ رہے ہوتے۔ آج ہم فقیر بن کے بیٹھے جو ہیں یہ صاحب روضہ کی نظر کرم کا اثر ہے۔ تو انہوں نے کہا میری اولاد کو علم کی ضرورت ہے، جائیداد کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنی ہو کہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، کسی کے آگے جھولیاں نہ پھیلائے۔ تو جو کچھ بچی کچھ 8-10 ایکڑ زمین ہے یہ میرے حضور قبلہ والد گرامی رحمت اللہ علیہ کی زمین جو انہوں نے آباد کرائی لیووس کی ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں دنیا ان کے قدم اس لیے چومتی ہے کہ دنیا کو وہ ٹھوکر مار کے چلتے ہیں۔ آج جو میں نے بات عرض کرنی تھی وہ عرض کرنی تھی کہ حضور زبدۃ الاولیاء قدوۃ الصالحین حضرت سیدنا و سیدی و سید علی بن عثمان داتا گنج بخش المعروف داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کا عرس پاک شروع ہے۔ آپ وہ ہستی ہیں میرے دوست، ایک بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ آپ کے 5 واسطے سے حضرت سیدنا جنید بغدادی کے مرید ہیں، 5 واسطے سے۔
آپ کے 5ویں شیخ حضرت سیدنا سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تعالی آپ کے 5ویں مرشد ہیں، یعنی آپ کے مرشد کے مرشد پھر مرشد کے مرشد حضرت جنید بغدادی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سید الطائفہ کہتے ہیں۔ آپ کی ایک مثال میں عرض کر دوں، ایک واقعہ حقیقی عرض کروں، پھر اگلے جمعہ پہ انشاءاللہ مزید اس پر میں اور عرض کروں گا۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ غزنی کا صوبہ حجویر کا علاقہ، اس سے آپ تشریف لائے۔ جب یہاں تشریف لائے تو یہاں پر اس وقت ہندوستان میں ہندو مذہب 6000 سال پرانا ہے، 6000 سال ہندو مذہب 6000 سال پرانا ہے، تو ہر طرف ہندو کا دورہ تھا۔ مسلمان قلیل تھے اور آتے بھی عرب سے تھے یا غزنی سے، شیستان سے، عراق سے، اس راستے سے پھر ادھر آتے تھے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو تقریباً 1000 سال گزر چکا ہے۔ 500 ہجری میں آپ کی پیدائش بھی ہوئی اور 500 ہجری میں آپ کا وصال بھی ہوا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری حیات کے 500 سال بعد حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ کسی نے کہا، انگریز تھے جو ابھی اس حضرت سید ذوقی رحمۃ اللہ علیہ جو فنا فی اللہ کے مقام پر تھے، ان کے مرید تھے، ان کی حضرت داتا علی حجویری کی کتاب کشف المحجوب کو پڑھ کر، انگریزی ترجمہ پڑھ کر انگلینڈ میں 2 انگریز مسلمان ہوئے۔ مسلمان کیسے ہوئے؟ مسلمان ایسے ہوئے کہ ایک دن انہوں نے کہا کہ یارو، ہم یہ خود کہتے ہیں کہ آقا کریم معراج پہ کیسے گئے، کیسے آئے، کیسے گئے، کیسے آئے؟ ایک لمحے میں گئے، صدیاں گزاری، پھر واپس اسی لمحے کیسے آ گئے؟ تو اسی طرح ان کو کشف المحجوب ملی، چلتے چلتے وہ لاہور کی گلیوں میں آ گئے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ لاہور کی گلیوں میں آ گئے تحقیق کرتے ہوئے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کشف المحجوب پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ کشف المحجوب کب پڑھی؟ جب یہ واقعہ ہوا جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ لاہور کی گلیوں میں آئے، بیٹھے، کسی نے کہا کہ اگر کسی چیز کا جواب نہیں مل رہا تو جاؤ لاہور میں داتا گنج بخش علی حجویری کے قدموں میں بیٹھو، وہاں تمہیں ہر سوال کا جواب مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ آ کے بیٹھے کہ دیکھو یار یہ کیسے، کون ہمارے سوال کا جواب دے گا؟ کہ مسلمانوں کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ معراج کی رات گئے، واپس بھی آ گئے۔ تو باہر وہ چلے گئے، ایک جگہ پر ایک شخص چائے بنا رہا تھا، چائے۔ اب وہ تھے تو برطانیہ کے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ جناب آؤ لنگر داتا ہے، کوئی چائے شائے کوئی پی کے جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ چائے ہم تو نہیں پیتے، ہم تو کافی پیتے ہیں، کافی۔ میں کہا اچھا کافی پلائیں گے؟ میں کہا کافی ہم عام والی نہیں پیتے۔ انہوں نے نام پوچھا، نام بتایا۔ اچھا، تھوڑی دیر ہوئی، انہوں نے کہا میں ابھی آتا ہوں۔ ابھی گیا، ادھر سے ہو کر واپس آیا، 2 کافی کے مگ ہاتھوں میں پکڑے ہوئے، ایک لمحے میں ان کے پاس لا کر حاضر کر دیا۔ اب دونوں بھائی یا دوست جو کافی پکڑ کے پی رہے تھے، وہ دیکھتے ہیں کہ کپ وہی ہے جو ان کے اپنے گھر کے کچن والے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس پر برانڈ کا نام ہمارا ہوگا، نیچے دیکھا تو برانڈ کا نام بھی وہی لکھا تھا۔
جب انہوں نے کافی پوچھی، ذائقہ چکھا تو ذائقہ بھی وہی تھا، تو انہوں نے کہا یہ کہاں سے لائے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے گھر کے انگلینڈ والے کپ لے کر یہاں تمہارے پاس لایا۔ انہوں نے پوچھا کہ یار آپ کون ہو؟ انہوں نے کہا میں وہی ہوں جس کے پاس آئے ہو، یہ تو انگلینڈ ہے، مجھے کہیں اور جانا پڑتا تو لاتا۔ ارے میں غلام مصطفیٰ ہوں، آقا کریم کا گدا ہوں، جب ایک پلک جھپکنے میں برطانیہ سے تمہارے گھر کے کپ لا کر تمہیں چائے کافی دے سکتا ہوں تو میرا آقا کیسے آسمان سے پلک جا کر بھی نہیں آ سکتا۔ یہ ہے آج کی حضرت غوث حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ۔ اور انشاءاللہ اگلے جمعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری کو داتا کیوں کہا جاتا ہے۔